آقا علیہ السلام نے جہالت کی بھری ہوئی دنیا میں جدید علم اور سائنسی تحقیقات کا دروازہ کھولا، اور آج انسانیت جس مقام پر علم تک پہنچی ہے، جس مقام تک، اس مقام تک پہنچانے کا دروازہ کھولنے والے تاجدار کائنات ہیں۔ آقا علیہ السلام نے میڈیکل سائنسز کھولی، باٹنی کھولی، اس کے دروازے کھولے، مکینکس کے کھولے، زوالوجی کے کھولے، بیالوجی کے کھولے، جیالوجی کے کھولے، اپتھلمولوجی کے کھولے، انیستھیزیا کے دروازے کھولے، کیمسٹری کے کھولے، میتھمیٹکس کے کھولے، فزکس کے کھولے، مکینکس کے دروازے کھولے، ڈائنامکس کے کھولے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس میں سے ایک ایک سبجیکٹ کو بھی کتابوں سے بیان کروں، یہ سب کچھ بیان کیا، یہ کتابیں پڑھی ہیں ساری، ان کے اندر درج ہے۔ سوشیالوجی کے کھولے، جیوگرافی کے، کمیونیکیشن کے، اسٹرانومی کے، اسٹرالوجی کے، الجبرا کے، جیومیٹری کے، میڈیکل ڈرگز، میڈیکل سائنسز، فارماکولوجی کے، سرجری کے، آقا علیہ السلام نے انجینئرنگ کے، ٹیکنالوجی کے، یہ ساری جو ہیومن سائنسز ہیں، آقا علیہ السلام نے سب کے اشارے دے کر دروازے کھولے اور آگے انسانیت کو ترغیب دی کہ انسانیت ان چیزوں کے اوپر تحقیق کر کے علم کو آگے بڑھائے گی۔ آقا علیہ السلام نے پوری سوسائٹی کو، کمیونٹی کو ایجوکیٹ کیا اور ایجوکیشن سسٹم انفورس کیا۔ اس معاشرے میں آقا علیہ السلام آئے، لکھنا پڑھنا کوئی نہیں جانتا تھا۔ بلازری نے فتوح البلدان میں لکھا ہے، میٹروپولیٹن مکہ 10 لاکھ کی آبادی تھی، صرف 15 آدمی 10 لاکھ میں ایسے تھے جو دستخط اپنا نام لکھ لیتے تھے۔ ایسے معاشرے میں حضور علیہ السلام نے علم کا دروازہ کھولا، علم کو نظام نافذ کیا اور اتنی ترجیح دی کہ غزوہ بدر میں 70 قیدی کفار مشرکین 70 قیدی آئے، ان کا جو رہائی کے پیسے ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ میرے شہر مدینہ کے 10 بچوں کو جو پڑھنا لکھنا سکھا دے اس کو بغیر پیسے کے آزاد کر دیا جائے۔ پھر عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ میں لکھنا پڑھنا، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، اس کی باقاعدہ اسپیشلسٹ اپوائنٹ ہوئے اور تقرری ہوئی عبادہ بن صامت کی۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایک بورڈنگ سکول بنایا صفہ، جو ہاسٹل بھی بنایا، رات دن بھی وہیں رہے، ان کے لیے لکھنے پڑھنے کی کلاسز بھی وہاں جاری کی، اور آقا علیہ السلام نے ڈے اسکالرز کو بھی الاؤ کیا کہ جن کے پاس تھوڑا ٹائم ہو وہ بھی آ کے یہاں لکھ پڑھ جائیں، سنیں، علم حاصل کر کے جایا کریں۔ 700 سے 1000 تک اسٹوڈنٹس اس میں پڑھے۔ تعلیم کی اتنی سرپرستی فرمائی کہ دوسرے قبائل میں جو دور رہتے تھے ان کی طرف ٹیچرز بھیجتے، حتیٰ کہ نجد کے صوبے کی طرف مختلف قبائل کے لیے 70 ٹیچرز اکٹھے ایک بار ڈسپیچ کیے۔ آقا علیہ السلام نے 9 ماسک سکولز بنائے، مسجدوں کے ساتھ سکول قائم کیے، 9 سکول بنائے مدینہ طیبہ میں۔ چھوٹا سا ویلیج تھا مدینہ، جتنی مسجد نبوی ہے اتنا ہی تھا، اور پھر اس کے بعد باہر کی بستیاں تھیں جیسے قباء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے والوں کے لیے لٹریسی ریٹ کے لیے لکھنے کا سرکاری شعبہ بنایا، ہر چیز ریٹن ڈاکومنٹس تیار کیے۔ 229 لیٹرز بھیجے آقا علیہ السلام نے خود، ٹریٹیز کی، معاہدات کی، آفیشیل ڈاکومنٹس بنے، اور 225 ڈپلومیٹک ڈاکومنٹس بھیجے۔ 500 سے زائد آقا علیہ السلام نے، اور بعض روایات میں 1000 تک تمام سرکاری ڈاکومنٹس ریٹن بھیجے، یعنی ہر چیز لکھ کر کرنے کا، ڈاکومنٹیشن کا کلچر پیدا کیا۔ پھر سٹیمپس ایجاد کی، جو لیٹر بھیجنا اس پر مہر لگتی تھی۔ سب سے پہلے قریش میں اور حجاز میں خطوں کے اوپر مہر لگانا تھا کہ پتہ چلے یہ ڈاکومنٹ آفیشیل ہے، یہ ڈاکومنٹ آفیشیل نہیں، جعلی۔ اس کی ابتدا آقا علیہ السلام نے کی۔ پھر آقا علیہ السلام نے اسپیشلائزیشن شروع کروائی خاص موضوعات میں، فرمایا اس لیے سیدنا فاروق اعظم نے جو قرآن کو پڑھنا اسپیشلائز کرنا چاہے ابی بن کعب کے پاس آئے، جو لا سمجھنا چاہے معاذ بن جبل کے پاس آئے، جو فرائض وراثت کو سمجھنا چاہے وہ زید بن ثابت کے ساتھ پاس جائے، جو خزانے اور فائنانس کا علم اور اکاؤنٹنگ کا علم سمجھنا چاہے وہ میرے پاس آئے۔ اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے کہا جو کائنات کا سب کچھ سمجھنا چاہے وہ میرے پاس آئے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فورن لینگویجز پڑھائی صحابہ کو۔ زید بن ثابت جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے چیف سیکریٹری بنے، انہوں نے پرشین زبان سیکھی حضور کے حکم پر، یونانی زبان سیکھی، گریک لینگویج، یتھوپین لینگویج سیکھی، ارامک لینگویج، سیرین لینگویج سیکھی۔ یہ بین الاقوامی زبانیں 2 سپر پاورز تھی اس وقت، ان کی اور دیگر سب زبانیں سکھائیں۔ پھر آقا علیہ السلام کی اس جگہ پر جو صحابہ پڑھتے تھے اس میں صرف قرآن اور حدیث نہیں، لا بھی پڑھایا جاتا،
تھیالوجی عقیدہ پڑھایا جاتا، موریلٹی پڑھائی جاتی، سوشیالوجی پڑھائی جاتی، میتھمیٹکس پڑھایا جاتا، میڈیسن پڑھائی جاتی، اسٹرونومی پڑھائی جاتی، جینیالوجی پڑھائی جاتی، ایگریکلچر پڑھائی جاتی، ٹریڈ پڑھائی جاتی، کامرس پڑھائی جاتی، فارن پالیسی پڑھائی جاتی۔ یہ میں نے جتنی آپ کو سبجیکٹ بتائے ہیں ان کا ذکر ابن حجر اسقلانی کی الاصابہ میں، امام حاکم کی المستدرک میں، امام ابو داؤد کی سنن میں، امام احمد بن حنبل کی مسند میں، اور امام مالک کی موطا اور ترمذی اور بہقی میں، ان سب کتب حدیث کو جمع کر کے میں نے یہ سارے سبجیکٹ بیان کر دیے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ویمن ایجوکیشن کا آغاز کیا، گھروں میں ان کی تعلیم ہوتی، ازواج مطہرات کے گھروں کے اندر اسٹڈی سرکلز ہوتے، صحابیات مقرر تھی انہیں لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے۔ صحیح بخاری میں ہے آقا علیہ السلام نے دن مقرر فرمائے خواتین کی ایجوکیشن کے لیے، حضرت حفصہ پر ٹیچر مقرر کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوئٹری کی ماہر تھی، میڈیسن کی ماہر تھی، لا کی ماہر تھی، ہسٹری کی ماہر تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہیومن سائنسز کی ماہر تھی۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹوں کو پڑھانے کا بھی اجر ہے، مگر جو بیٹیوں اور بچیوں کو پڑھائے گا اس کو 2 اجر ملے گا۔ پھر ایجوکیشن کو سینٹرل سبجیکٹ اور پروونشل سبجیکٹ بنایا، اور گورنرز کی ذمہ داری دی کہ وہ انسپیکٹر جنرل ایجوکیشن بھی ہوں گے، اور سٹی ٹو سٹی وزٹ کر کے نظام تعلیم کو دیکھیں گے۔ آقا نے فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، صاحبان علم انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ علم کو اتنا آقا علیہ السلام نے اونچا درجہ دیا۔ اس دور جاہلیت میں جب علم گالی تھی، لکھنا پڑھنا گالی تھی، اس میں علم کو اتنا ایمفسائز کرنا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔